عوام کی طاقت سے پاکستان میں خاموش اور شعوری والا انقلاب کیسے آیا؟ عمران خان نے جیل سے کون سا بڑا مطالبہ کیا جبکہ عمران خان کی جیت کیسے ممکن ہوئی؟ نئی خلائی مخلوق سامنے آ گئی اور ان کے پیغامات بھی آپ نے سنے ہوں گے۔ نواز شریف صاحب پھر راضی ہو گئے، مگر آج کے گورکھ دھندا میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ نئی خلائی مخلوق سامنے آئی ہے اور اس نئی خلائی مخلوق کا جو تعلق ہے وہ بیوروکریسی کے ساتھ ہے۔ پہلے کمشنر لیاقت چٹھا صاحب جو تھے انہوں نے بیان دیا، اور اس کے بعد میں کچھ یہ ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے میری سکرین کے پیچھے، کہ یہ وہ ویڈیو ہے جو جب گرفتار کیا گیا لیاقت چٹھا صاحب کو تو اس وقت یہ بنائی گئی، اور ان کو ڈی پی او نے جو ہے وہ گرفتار کیا تھا اسلام آباد کے علاقے سے، جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے بعد کسی اور جگہ کے اوپر چلے گئے تھے۔ اب ایک آر او کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جہاز سے ویڈیو بنائی اور یہ کہا کہ مجھے پہلے اجازت نہیں تھی، تو اب میں چونکہ فلائی کرنے لگا ہوں تو اس وجہ سے یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ پھر لیاقت چٹھا صاحب نے فضا سے ویڈیو بنائی اور دکھایا بھی کہ دیکھو میں جہاز میں موجود ہوں، یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے۔ تو میں اسپین میں آیا تھا، برسلونا، اور یہاں سے میں کہیں اور فلائی کر رہا ہوں، تو میں بتاؤں گا نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ وہ انگلینڈ نہیں آ رہے جہاں ہم بستے ہیں، ان کے پاس امریکہ کا ویزا تھا اور وہ امریکہ جائیں گے اسپین سے۔ تو یہ نئی خلائی مخلوق ہے جو فضا سے پیغامات دے رہی ہے اور ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اور ان چیزوں کا اثر کیا ہوا آپ لوگوں کے ذہن میں یقیناً یہ سوال ہوگا، اور اس طرح کے سوالات آپ کے ذہن میں ابھرتے ہوں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو سچ کو سامنے لایا جائے، یہ مقصد کم تھا، اور دوسرا میاں صاحب انکاری ہو گئے تھے اور نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا تھا اسحاق ڈار صاحب نے کہ ہمیں ایسے حالات میں حکومت نہیں لینی چاہیے یا وزارت عظمیٰ کا منصب نہیں سنبھالنا چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ کے یہ واحد الیکشن تھے جس کے اندر بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں، لیکن کوئی بھی پارٹی جو ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ وزارت عظمیٰ لینے کو تیار نہیں ہے، یا وہ اکیلے وزیر اعظم بن نہیں سکتا۔ تو اس کا مقصد یہ تھا یہ سارے بیانات دلوانے کا کہ اب میاں صاحب سننے میں آیا کہ وہ راضی ہو چکے ہیں، ان کو مائل کرنا تھا چونکہ وہ انکاری ہوئے تھے کہ ہم حکومت میں نہیں آئیں گے۔ تو ان کو جب پریشرائز کیا گیا، بیلٹ پیپر خود پرنٹ کروائے گئے، پھر ان کے اوپر الزام لگایا گیا، اس کی ویڈیو بنائی گئی، سوشل میڈیا کے اوپر پھیلا دی گئی۔ تو اب سننے میں یہ آیا کہ پیپلز پارٹی اور میاں صاحب جو ہیں وہ راضی ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی تو پہلے سے راضی تھی۔ تو اس ضمن میں ہوا کچھ یوں ہے کہ جو کمشنر راولپنڈی کا بیان تھا اس کے بعد نواز شریف نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق۔ اب وہ وفاق چھوڑنے کے بجائے توانائیاں حکومت بنانے پر صرف کریں گے، اور مری کے اندر وہ موجود ہیں۔ اور یہ خبر جاوید چودھری صاحب نے بھی کی۔ زرداری کو اپنا کمشنر راولپنڈی کے جیسے دھماکے کی دھمکی دی گئی ہے، اور اب نواز شریف اور زرداری صاحب کی مری میں ملاقات کے بعد ممکنہ طور پر دونوں جماعتیں مل کر وفاق چلانے کا فارمولہ سامنے لائیں گے۔ یعنی کہ پہلے نواز شریف صاحب کو دھمکی دی گئی تھی، پہلے نواز شریف صاحب نے بھی ان کو دھمکی دی تھی، پھر جب کمشنر صاحب کا بیان آیا تو اسی طرح کی دھمکی جو ہے زرداری صاحب کو بھی دی گئی کہ بھائی جان آپ کے بارے میں بھی ایک ایسا بیان آ جائے گا کہ سندھ سے آپ کیسے جیتے ہیں، تو لہٰذا آپ دونوں آپس میں ملیں۔ اور اب زرداری صاحب اور میاں صاحب نے مری کے اندر ملاقات کر لی اور سنجیدہ ہو رہے ہیں کہ ہمیں اقتدار جو ہے وہ لینا چاہیے۔ اب اور کس طرح کے بیان آئیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا ریلیف ملا، ان کے لوگ واپس آنا شروع ہوئے، ان کی پریس کانفرنس تمام ٹیلی ویژن براہ راست دکھا رہے ہیں، اور اتحاد بھی ہو چکا ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس سارے عمل میں تحریک انصاف کو جو ہے وہ کیا مخصوص نشستیں لے پائے گی؟ کے پی کے سے تو کہا جا رہا ہے کہ مخصوص نشستیں ہو جائیں گی، لیکن سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کے بعد تحریک انصاف کو یہ سیٹیں مل جائیں گی، اور ہائی کورٹ بھی اس طرح کے احکامات جاری کر سکتی ہے، اور الیکشن کمیشن کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایسے کریں۔ ظاہر ہے اب ان کے پاس ایک جماعت بھی ہے، اس جماعت کے اندر امبریلا مہیا کیا اتحاد سنی کونسل حافظ احمد رضا صاحب نے، اور اس کے تحت ان کو مخصوص نشستیں اور اقلیتوں کی نشستیں جو ہیں وہ ملنی چاہیے۔ ان کی تعداد بھی 20-25 ہو سکتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جو الیکشن کے اندر الیکشن کمیشن نے انتخابی جو قانون سازی تھی اس میں جو تبدیلیاں کی تھی، اس کے تحت یہ دیکھنا ہوگا کہ جب سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کے اندر جب گوشوارے جمع کرائے جاتے ہیں یا کاغذات جمع کیے جاتے ہیں، تو اس دورانیے میں کیا انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ ہماری جماعت میں سے اگر ہم سیٹیں جیتیں اور وہ سیٹیں جیتنے کے برعکس ہمیں اگر مخصوص نشستیں ملی تو ہم ان لوگوں کو دیں گے یا اتنی تعداد میں لوگوں کو دیں گے، ان کے نام دیے تھے یا نہیں دیے تھے؟ اگر دیے بھی ہوں
تو اگر الیکشن کمیشن چاہے تو وہ انکار کر سکتا ہے، جیسے بلے کا نشان الیکشن کمیشن نے چیلنج کر کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے لے لیا تھا۔ تو بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں، نیت ٹھیک ہو تو ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے، نیت خراب ہو تو ممکن چیز جو ہوتی ہے اس کو بھی ناممکن بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ اب تک سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان کے اندر یہ جو انقلاب تھا، خاموش انقلاب اور شعور سے بڑا ہوا انقلاب کیسے آیا؟ آج بھی یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ جتنے بھی عمران خان صاحب کے ناقد تھے اس میں ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ سہیل وڑائچ صاحب کی مثال لے لیجیے، اور بے شمار ایسے تجزیہ نگار ہیں جو الیکشن سے قبل کچھ اور کہتے تھے اور الیکشن والے دن وزیر اعظم بن گئے، نواز شریف 8 فروری کو کامیاب ہو گئی، یہ اشتہارات چل چکے تھے، کافی تنقید ہوتی تھی اور مسائل جو تھے وہ بڑے گمبھیر نوعیت کے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوگا گیا۔ لیکن پاکستان کے عوام نے خاموش انقلاب لایا ہے، نہ کہ خونی انقلاب لایا، اور جو خاص کر یوتھ ہے جو 35 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں، 18 سال سے اوپر اور 35 سال سے کم، انہوں نے نہ صرف اپنے باپ دادا، والدین، بہن بھائیوں کو ایجوکیٹ کیا بلکہ خود بھی ایجوکیٹ تھے، ان کو سمجھایا کہ کون سا انتخابی نشان ہے، کیسے گھروں سے باہر نکلنا ہے، کس جگہ پہ جانا ہے، کیسے ووٹ دینا ہے۔ تو یہ عوام نے خاموش انقلاب سامنے لایا اور اس کو شعور کا انقلاب کا میں نام دوں گا، جس کے بعد ایسے نتائج آئے کہ جیتنے والے خود انکاری ہو گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ ہم نہیں جیتے، یہ خان صاحب جیتے ہیں۔ 47 یا 45% جتنا بھی ٹرن آؤٹ آیا اس کا ٹوٹل کا تناسب اگر لگایا جائے تو 70 سے 75% ووٹ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے ڈالے ہیں، اور انہوں نے سب صحافیوں کو، تمام دانشوروں کو، نامہ نگار، بڑے بڑے تجزیہ نگار انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ جو تھی، ان کو بھی سرپرائز دیا ہے کہ اس عوام نے کر کیا دیا۔ اب اس کے بعد جو دھاندلی ہوئی سب کے سامنے ہے، آج بھی الیکشن جاری ہے، سننے میں آیا کہ بیلٹ باکس جو ہیں وہ پہلے چوری بھی ہوئے، اب فارم 45 کے تحت نتیجے دیے نہیں جا رہے، فارم 47 کے تحت جو نتائج ہے وہ فارم 45 کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ تو عوام نے جو اپنے حصے کا کام کرنا تھا وہ کر گزرے، آئندہ بھی جب بھی الیکشن ہوں گے عوام اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے چیزیں کریں گے، اور یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ شاید طاقتوروں کی اور عمران خان کی آپس میں کوئی جو ہے وہ ڈیل ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ میں سب کو فتح مکہ کی طرح، جیسے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اس دور کے مطابق کفار کو اور باقی مخالفین کو معاف کیا گیا تھا، میں بھی ان کو معاف کروں گا، یہ تو کفار بھی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اس جملے کا ان کے اوپر کوئی اثر ہو اور چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں۔ پھر یہی بات اس چیز کے ساتھ جڑی ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کی جیت کیسے ممکن ہوئی اور کس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے لائی گئیں۔ عمران خان کی جیت جو ہے، تحریک انصاف کے ووٹ کو دیکھ کر اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف سے مذاکرات کرنے ہوں گے۔ عمران خان کے کیسز قدرے آسان ہوں گے، لیکن جس میں 190 ملین جیسے کیسز سننے والے جج بشیر جو تھے، آپ واضح مثال دیکھ لیجئے کہ ان کو چھٹی مل گئی ہے، جو کہ کافی عرصے سے اپلائی کی ہوئی تھی اور پہلے ان کو چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ نئے جج ناصر جاوید رانا ہیں جو قدرے نرم مزاج لگتے ہیں، کبھی بھی ان کی نیت خراب ہو سکتی ہے، اور تحریک انصاف کے تقریباً تمام لوگوں کی ضمانتیں جو ہونی ہیں اس کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں یاسمین راشد، صنم جاوید سمیت زیادہ سے زیادہ لوگ رہا ہوں گے، جس میں پرویز الہی بھی شامل ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی ہیں۔ یہ سب کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں بلکہ عمران خان کے مینڈیٹ سے جو عوام کی طاقت تھی، جو عوام طاقت کا اصل میں سرچشمہ ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ممکن ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے طیبہ راجہ کو چھوڑا گیا، فیصل جاوید واپس آ گئے، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ چیزیں دیکھنے اور سننے میں آئیں گی، جس طرح سے میڈیا کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کو دکھایا جا رہا ہے اور ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کے اس وقت جو معاشی حالات ہیں اس میں کیا ایمرجنسی لگ سکتی ہے، ممکن نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کب میچور ہوں گے، جو کہ ابھی تقریباً 9 دن باقی ہیں، 8 دن باقی ہیں، 9ویں دن 29th آف دس منتھ جو ہے ان کو حکومت بنانی ہے۔ تو یہ حکومت اگر وہ بنا لیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ جائیں، تو اس مہینے کی آخری تاریخ کو اگر یہ قانون اپنے حکومت سازی کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو اگلے 3 سے 4 دنوں میں سینیریو جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ ایک طرف اپنے ملک کے یہ حالات ہیں اور دوسری جانب دیکھیے کشمیر ہو، بھارت ہو، پاکستان پورے کی مثال لے لیجئے کہ بھارت کی ٹاٹا ایک کمپنی جو ہے وہ پاکستان کی ٹویٹر سے اگر اس کا موازنہ کریں تو ہمارا نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب بھی جو ہیں وہ وی پی این کے سہارا بنا کے جعلی طریقے سے ٹویٹر آن کر کے ٹویٹ کرتے ہیں۔ ٹاٹا گروپ کا سائز 365 ارب ڈالر سے بڑھ گیا ہے، جو کہ پاکستان کی جی ڈی پی سے بھی بڑا ہو چکا ہے۔ اتنا پاکستان کا جی ڈی پی ٹوٹل نہیں ہے جتنا صرف بھارت کی ایک ٹاٹا کمپنی جو ہے
اس کا $365 ارب سے اس کا حجم جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس قوم کو بتائے کہ اس نے دشمن کے بچوں کو اور کتنا پڑھانا ہے، اگر مناسب سمجھیں تو اپنے بچوں کو بھی اصل میں پڑھانا شروع کر دیں۔ دوسری جانب پاکستان میں ٹویٹر جیسا اہم ترین سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند ہے۔ یہاں کا وزیر اعظم، وزارت خارجہ اور اہم ترین لوگ VPN استعمال کر کے ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ترجیحات ہیں اس ملک کی، یہ ملک کیسے ترقی کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ایک کشمیر پاکستان کے پاس ہے تھوڑا سا، اور زیادہ کشمیر بھارت کے پاس ہے۔ بھارت G20 کانفرنس کروا رہا ہے، اس کا جو ایک ٹاٹا کمپنی، اس کی جو ہے فون کمپنی تھی، آپ ذرا اور بھی چیزیں وہ کرتے ہیں، IT میں کنورٹ ہو چکے ہیں، تو اس کا 365 ارب روپے کا بجٹ ایک کمپنی کا ہے، اور پاکستان کے اوورال ٹوٹل بجٹ سے اس کا جو حجم ہے وہ زیادہ ہے۔ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر آج بھی لوگ کہتے ہیں بجلی بلوں میں کمی کی جائے، جبکہ بجلی کشمیر سے لے جا کے اسلام آباد اور کراچی تک جو ہے وہ پورے پاکستان کو روشن کیا جاتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے اندر سڑکوں کی کیا حالت ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا۔ آزاد کشمیر کے لوگ اپنی مدد آپ جو ہیں وہ وہاں پہ سڑکیں بنا رہے ہیں۔ کئی علاقے ایسے ہیں نیلم کے، ہمارے ڈسٹرکٹ آزاد کشمیر کا جو کوٹلی ہے، وہاں پہ 2 دن بجلی نہیں آ رہی۔ تو ایک طرف بھارت کی اتنی بلندیاں، یہ صورتحال، اور ہم ساری زندگی ان کو مارنے کے لیے اسلحہ بناتے رہے اور چیزیں کرتے رہے، دفاع کے اوپر بجٹ لگاتے رہے، لیکن اینڈ آف دی ڈے نہ ہمیں کشمیر ملا، نہ ہم اپنا دفاع کر سکے، اور چیزیں جو تھی وہ بگڑتی گئی۔ تو بہرحال اس کے اوپر کیا بات کریں، ایک ٹاٹا کمپنی پورے پاکستان کے اوپر اگر بھاری ہے تو ہمیں بھی اپنے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے، اور سیاست کے اندر مداخلت جو ہے اس کو چھوڑ کے اپنی ترجیحات جو ہیں ان کو سیدھا کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ ترقی کرنی ہے تو ہر کسی کو اس کے حصے کا کام کرنا ہوگا اور دوسرے کو کام کرنے کی اجازت دینی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، تو پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔